بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے معروف صحافی امتیاز عالم مسلسل ٹویٹر پہ یہ آئیڈیا فلوٹ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اگر کے پی کے اور پنجاب میں مل جائیں تو نواز شریف پروجیکٹ کو ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ وہ ایک عہد نامہ جمہوری کی بات بھی کرتے ہیں کہ جس عہد نامے پہ ملک کی تمام جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اتفاق کریں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی اتحاد ہو جاتا ہے تو وہ اس سیٹ اپ کو جس کے قیام کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی ہیں اپ سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان اتحاد ہو سکتا ہے؟ ایک سوال تو یہ ہے، اور اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اندر جو دوریاں پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یا ان کے درمیان جو خلیج بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ حقیقی ہے یا مصنوعی؟ اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو یوں لگتا ہے کہ یہ دراڑ جو ہے یہ حقیقی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں جو سیٹ اپ ہے اور جو اگلے سیٹ اپ کی تیاری ہے، جو رجیم چینج ہے، اس میں امریکہ کا ایک کھلا کردار موجود ہے، اور یوں لگتا ہے کہ امریکہ کے سفیر پاکستان ڈونلڈ بلوم اس کو اونرشپ دے رہے ہیں کھلے عام سرگرمیاں کر کے۔ کوئی سفیر اس حد تک سرگرم نظر نہیں آ رہا اس وقت جتنا کہ امریکہ کا سفیر نظر آ رہا ہے۔ وہ واضح طور پر پاکستان کے مستقبل کے سیاسی نئے نقش سنوارتے ہوئے اور خاکہ نگاری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے انتخابات کا مرحلہ ہوگا جب اس خاکے میں رنگ بھرنے کی ایک کوشش کی جائے گی۔ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سے زیادہ کنیکٹڈ رہی ہے امریکہ کے موجودہ سیٹ اپ کے ساتھ، کیونکہ جو بائیڈن جس دور میں پاکستان آئے تھے وہ امریکہ کے نائب صدر کے طور پہ، اس وقت پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ انہیں آصف زرداری اس وقت نائب صدر پاکستان تھے، تو جو بائیڈن کو پاکستان کا ایک اعلیٰ اعزاز دیا گیا اور انہیں وہ اعزاز پہنایا گیا، اور ان کو ان کی خدمات دنیا میں جمہوریت کے لیے انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا ایوان صدر میں۔ اس لیے اب جو ایک دوری اور خلیج پیپلز پارٹی پوز کر رہی ہے مسلم لیگ نون سے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی گزشتہ 16 ماہ کے دوران جب حکومت میں رہی پی ڈی ایم کے بینر تلے، تو اس کی کیمسٹری میاں شہباز شریف سے زیادہ مل گئی، اور میاں شہباز شریف چونکہ ایک کمزور انسان تھے، ایک کمزور وزیر اعظم تھے، کمپرومائزز کے ساتھ آئے تھے، اس لیے وہ پیپلز پارٹی کے آگے عملی طور پر بہت سے معاملات میں سرنڈر کرتے ہوئے نظر آئے۔ وہ جو پیٹ پھاڑنے کا زمانہ تھا، وہ جو دعوے تھے، وہ جو باتیں تھیں، وہ ساری ہوا ہو گئیں، اور شہباز شریف پوری طرح بلاول کی سرپرستی کرتے ہوئے اور انہیں ایک اوپن فیلڈ مہیا کرتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے بطور وزیر خارجہ جو شعبہ ہے خارجہ کا، وہ اپنے بلاول بھٹو کے حوالے کر دیا تھا، اور وہ خود ان معاملات سے لا تعلق تھے، اور بلاول کی بھی اس میں اتنی ہی دلچسپی تھی کہ وہ کچھ بین الاقوامی معاہدات کر رہے تھے، بین الاقوامی طاقتوں کے ساتھ کچھ ایسی عہد و پیما کے طور پر وہ اپنے دستخط کر رہے تھے، یا وہ ملکوں گھوم رہے تھے۔ اس عرصے میں پیپلز پارٹی کی شہباز شریف کے ساتھ جو کیمسٹری ہے وہ مل گئی، اور ان کا ایک ذہنی فریکوینسی مل گئی، اور اب چونکہ شہباز شریف سائیڈ لائن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مسلم لیگ نون کی سیاست میں، اور جو نواز شریف کا گھرانہ ہے وہ اوپر آ رہا ہے اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے کی تیاری کر رہا ہے، تو پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ نواز شریف ایک ایزرٹیو قسم کے انسان ہیں، اور وہ انہیں وہ سپیس نہیں دے سکتے جو انہیں
شہباز شریف نے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے دی تھی۔ اس لیے مسلم لیگ نون کی جو داخلی کشمکش ہے اس میں پیپلز پارٹی ایک ہاتھ اور پاؤں اپنا پیچھے ایک کھینچتے ہوئے، ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے، ناراضگی کا تاثر دیتے ہوئے عملی طور پر شہباز شریف کی مدد کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کو یہ تو اندازہ ہے کہ بالکل صفر کو 100 نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ پنجاب میں اس کی کوئی گراؤنڈ پہ طاقت نظر نہیں آ رہی، پوزیشن نظر نہیں آ رہی، انتخابی میدان میں وہ کوئی اپنا سکہ جماتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ تو ایسے میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے یا کسی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو اقتدار میں لائے یا فرنٹ سیٹ پر لائے۔ اس لیے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی اس داخلی کشمکش میں ایک ناراضگی کا تاثر دیتے ہوئے، کبھی مخالفانہ بیان، کبھی موافق قسم کی بات کر کے ایک طرح سے شہباز شریف کی مدد کر رہی ہے، اور یہ پیغام دے رہی ہے کہ اگر شہباز شریف کو فرنٹ سیٹ پر بٹھایا جائے، ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھایا جائے، تو پیپلز پارٹی زیادہ اچھے انداز سے ان کے ساتھ چل سکتی ہے مستقبل میں۔ اس کی دوسری اہم جو وجہ ہے، پیپلز پارٹی جو ایک دوری کا تاثر دینا چاہتی ہے، پیپلز پارٹی کا پنجاب میں جو صفایا ہونے کا آغاز ہوا وہ اس وقت ہوا تھا کہ جب پیپلز پارٹی نے میثاق جمہوریت کیا تھا برطانیہ میں، امریکہ اور برطانیہ کی مدد سے مسلم لیگ نون کے ساتھ، جس میں دونوں نے ساتھ چلنے کے عہد کیے، جمہوریت کو مضبوط بنانے کے عہد کیے، اسٹیبلشمنٹ کو دیوار سے لگانے کی باتیں کی، قانون اور آئین کی حاکمیت اور سربلندی کی باتیں کرنا شروع کی۔ وہ چونکہ دونوں کی سیاست ایک دوسرے کی ضد تھی، ایک دوسرے کی مخالفت تھی، اور ٹو پارٹی سسٹم کی یہی جو طاقت کا راز یہی تھا، اس کی بنیادوں کی مضبوطی کا راز یہی تھا کہ اس میں پیپلز پارٹی نون لیگ کے خلاف اور نون لیگ پیپلز پارٹی کے خلاف عوام کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی، راغب کرتی تھی اور ذہن سازی کرتی تھی۔ لیکن جب یہ دونوں جماعتیں مل گئی تو سیاست میں ایک ویکیوم پیدا ہو گیا۔ انہوں نے اقتدار کے اندر رہتے ہوئے، اپنے اقتدار کے اندر رہتے ہوئے دوسرے کو اپنا بغل بچہ بنا لیا، اور یہ جمہوریت کی ضد ہوتی ہے اور یہ عوام کو بھی مایوس کرتی ہے یہی بات۔ سو جب ایک کینگرو کی تھیلی میں ایک حکومت کینگرو بن گئی اور اس کی تھیلی میں اس کا بغل بچہ آ کے بیٹھ گیا اور حکومت اور اپوزیشن اس طرح چلنے لگی، تو اس سے سیاست میں جو ویکیوم پیدا ہوا اسے عمران خان نے توڑنے میں کامیابی حاصل کی، اسے عمران خان نے فل کیا۔ اس ویکیوم کے اندر عمران خان نے اپنی سیاسی سپیس بڑھانا شروع کی، اور یہی وہ دور تھا جب ان کو سیریس لیا جانے لگا سیاست میں۔ کرکٹ کے ایک سابق کیپٹن سے بڑھ کر ان کی مقبولیت جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے علاقوں سے شروع ہو گئی، بڑھنا شروع ہو گئی، اور صاف نظر آنے لگا کہ وہ ایک سیاسی جماعت اور ایک سیاسی طاقت کے طور پر ایمرج کر رہے ہیں۔ وہ ٹو پارٹی سسٹم پر مسلسل سنگ باری کرتے رہے، اور اس سے پہلے ڈاکٹر طاہر القادری اور قاضی حسین احمد اور اس طرح کے لوگ مختلف اوقات میں اس سسٹم پر سنگ باری کرتے رہے، لیکن انہیں کوئی بڑی کامیابی نہیں ہوئی۔ یہ سسٹم انہیں بھی ان کی سیاست کو ہضم کرتا چلا گیا۔ پنجاب کا میڈیا اور طاقتور جو سیاسی مافیا تھی، سسلین مافیا اور گاڈ فادر ٹائپ کی جو یہ ایک سیاسی اکٹھ بنا ہوا تھا، جو بوقت ضرورت اسٹیبلشمنٹ سے اپنے لیے آکسیجن اور طاقت اور ٹانک حاصل کرتا تھا، اس مافیا نے پنجاب کا جو میڈیا ہے طاقتور، اس کے ساتھ مل کر بہت سی سیاسی آوازوں کو دبانے میں اپنا ایک کردار ادا کیا تھا، جو ٹو پارٹی سسٹم کے خلاف اٹھتی تھیں۔ لیکن عمران خان ایک سخت جان کردار کے طور پر نظر آئے، اور وہ اس سارے ماحول میں ڈٹے رہے اور آگے بڑھتے رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دور آیا، پیپلز پارٹی پنجاب سے صاف ہو گئی، اس کا صفایا ہو گیا، اور پیپلز پارٹی کی جو سپیس تھی وہ پی ٹی آئی نے گین کی، وہ اس میں انہوں نے اپنے لیے ایک مقام بنا لیا۔ اب تقریباً پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک عتاب کا شکار ہو گئی ہے۔ اب اس کے برے دن چل رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اس سے ناراض ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس کو ختم کرنا چاہتی ہے، اور بالکل ایک مصر طرز کا ایک آپریشن چل رہا ہے یہاں پاکستان میں، کہ جو مرسی اور اس کی جماعت اخوان کے خلاف اختیار کیا گیا تھا۔
تقریباً اس طرز کا 19-20 کے فرق کے ساتھ اسی طرز کا ایک آپریشن چل رہا ہے کہ جس میں اس جماعت کو تتر بتر کیا جا رہا ہے، بین اگر نہ بھی کریں اعلانیہ طور پر لیکن عملی طور پر بین کر دیا گیا ہے۔ تو اس تلچھٹ کی اب پی ٹی آئی کے ظاہر ہے لوگ استعفے دیں گے، پریس کانفرنسیں کریں گے، تو یہ پی ٹی آئی کا جو تلچھٹ ہے اس پہ ایک لڑائی چل رہی ہے، اور پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی نے اس انداز سے ان کے تلچھٹ کو پر قبضہ کیا تھا اور اس ویکیوم کو فل کیا تھا، اب پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ نون لیگ کے ساتھ نورا کشتی کرے گی تو اس سے جو ویکیوم پیدا ہوگا اس میں پیپلز پارٹی جمپ کرے گی، لیکن پیپلز پارٹی ایسا کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک نون لیگ کے ساتھ، مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک کشمکش کا سا بھی تاثر دینا چاہتی ہے ایک طرف سے، اور ایک حد تک ہی وہ اس معاملے میں جانا چاہتی ہے، کیونکہ دونوں کے جو ہمدرد ہیں مقامی اور بین الاقوامی وہ ایک ہیں، اور وہ دونوں کو منظر سے غائب نہیں ہونے دینا چاہتے، وہ دونوں کو سے کام لینا چاہتے ہیں، وہ دونوں کو اپنی مجبوری کے طور پر زندہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس تاثر کے ساتھ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے تلچھٹ کو حاصل نہیں کر سکتی۔ تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ ایک جو تلچھٹ کی ایک لڑائی چل رہی ہے اور اس پہ ہاتھ صاف کرنے کا ایک سلسلہ اس وقت صاف نظر آ رہا ہے۔ تو اس ماحول میں میاں نواز شریف جو ایک بڑے تمطراق کے ساتھ پاکستان میں آئے تھے، وہ عوام کے اندر کوئی سپیس بناتے ہوئے ابھی نظر نہیں آ رہے، بلکہ جب میاں نواز شریف ابھی آئے نہیں تھے تو ان کے جو حامی ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ جدوں میاں آوے گا تو لگ پتا جاوے گا، لیکن یوں لگتا ہے کہ یہ جو نعرہ ہے یہ کچھ الٹا ہو گیا ہے کہ جدوں میاں آوے گا تو انہوں لگ پتا جاوے گا۔ اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف نے جب واپسی کا قدم رکھا ہے پاکستان میں تو یہ عمران خان کا دور چل رہا ہے، یہ ان کی مقبولیت کا دور ہے، یہاں ان کو ایک جگہ بنانے کے لیے اور قدم رکھنے کے لیے خاصی ایک محنت کی ضرورت ہے، اور ابھی فوری بٹن دبانے سے یہ منظرنامہ تبدیل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں عمران خان کا موقف عوام میں قبولیت کر گیا ہے، پذیرائی حاصل کر گیا ہے، اور اس ماحول کو بدلنے میں سب سے بہتر اور اس کو فطری طریقہ یہی تھا کہ عمران خان کو باہر نکال کر انہیں اپنے کام کرنے دیا جاتا، پھر ان کی غلطیاں ان کی سب سے بڑی دشمن ہوتی، یوں عمران خان اپنا ہی جو دشمن ہے وہ خود ہوتے، وہ اپنی ذات کو نقصان پہنچاتے اپنے فیصلوں کے ذریعے، تو یہ ان کی مقبولیت اور ان کو عوام کو ان سے مایوس کرنے کا ایک نیچرل طریقہ تھا۔ تو طاقت اور جبر اور تشدد یہ کوئی حقیقی طریقہ نہیں ہوتا، دیرپا طریقہ نہیں ہوتا، ایسی مقبول لہروں کو کنٹرول کرنے کا، قابو کرنے کا۔ مینیج تو ان کو کر لیا جاتا ہے، تاریخ یہ کہتی ہے مینیج کرنا تو آسان ہے طاقت کے ذریعے، لیکن وہ دیرپا حل نہیں ہوتا کسی چیز کا، اور کبھی مینیج ہو بھی جاتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہو جاتا اور بیک فائر ہو جاتا ہے۔ اور آج جو پاکستان کا سسٹم چل رہا ہے، نظر آ رہا ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ مینجمنٹ اگر ہو بھی گئی تو اس کے بعد بھی کوئی اچھے دن آنے کے آثار نہیں ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو امریکی اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور مہرے نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کے مزاج کو سمجھتے ہوئے بات بتائی تھی، کہی تھی، یعنی جو زلمے خلیل زاد ہیں انہوں نے یہی کہا تھا کہ پاکستان میں انتشار بڑھ جائے گا ان اقدامات کے نتیجے میں۔ انہوں نے ظاہر ہے کوئی بلو پرنٹس بھی دیکھے ہوں گے، وہ جانتے بھی ہوں گے، وہ رازدان ہیں وہاں کے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ آگے پاکستان کے لیے کیا حالات ہیں، کہ یہ جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس سے کوئی سیاسی استحکام کی منزل قریب آنے والی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتشار در انتشار کی ایک نئی کیفیت ہے، کیونکہ پاکستان وہی ایک سینڈوچ بن چکا ہے عالمی طاقتوں کے درمیان، اور جب تک عالمی طاقتیں پاکستان میں یہ فیصلہ نہیں کرتی ہیں کہ انہوں نے اس ملک کو اپنی کشمکش کا کم از کم میدان بنانا ہے، تو اس وقت تک پاکستان میں یہ جو سیاسی استحکام ہے حقیقی طور پر نہیں آ سکتا۔ تو اس لحاظ سے اس وقت جو ایک لڑائی چل رہی ہے پیپلز پارٹی کے درمیان اور مسلم لیگ نون کے درمیان، وہ حقیقت میں ایک تلچھٹ کی لڑائی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں
وہ کوئی بہت بڑا فائدہ اور گراؤنڈ حاصل کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی سے قریب تر سمجھے جاتے ہیں امتیاز عالم، وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کو اتحاد کرنا چاہیے اور وہ یہ منظرنامہ سارا بدل سکتے ہیں، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے پی کے میں اور پنجاب میں کوئی خاص سیاسی پوزیشن نہیں رکھتی، اس لیے پی ٹی آئی کو عملی طور پر اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، الا یہ کہ عمران خان پر اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کا ایک لیبل اور ایک داغ جو ہے وہ غیر ضروری طور پر چسپاں ہو جائے گا۔